السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمۃ لسائها راضیہ فی جنۃ عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ الغاشیہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک کی تلاوت پیش کیا۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا۔ جہنمیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے۔ جہنم میں ان کو جو ملے گا اس کے بارے میں بتایا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اس کے مقابلے میں کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے آیت نمبر 16 تک کی ترجمانی۔ اس کے جہنم کے لوگوں کو زقوم کے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس کی مختصر سی تفسیر ہمارے سامنے آئی۔ فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید لکھتے ہیں اس ضمن میں کہ یہ ان کے لیے کھانا نہ ہوگا جھاڑ کانٹے کے سوا۔ زری کیا ہے؟ زری ایک قول یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایک درخت ہے۔ اس قول کا ماخذ یہ ہے کہ شجر زقوم کے بارے میں جو دوزخیوں کا کھانا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے: انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، سورہ صافات آیت نمبر 64۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے۔ آگ سے بھی ایک درخت نکلتا ہے جس کا نام ہے زقوم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی خاردار گھاس ہوتی ہے جو زمین سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ ہری ہوتی ہے تو اونٹ اسے چر چگ لیتا ہے، اس وقت اس کا نام شبرق ہوتا ہے۔ جب وہ پکنے پر آتی ہے تو اس کا نام زرع ہو جاتا ہے۔ تب اونٹ اسے چک نہیں پاتے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے بلکہ وہ زہریلی ہو جاتی ہے۔ زرع کا وہ مفہوم ہو یا یہ، بہرحال وہ غسلین اور غساق یعنی زخموں کا دھون، پیپ وغیرہ یعنی پیپ لہو، زخموں کی بدبودار رطوبت، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کے قسم کے دوزخیوں کے کھانوں میں سے ایک کھانا ہے جن سے نہ فربہی آتی ہے اور نہ بھوک ہی مٹتی ہے۔ یہ بات بالکل ہی واضح ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کے عذاب کی کیفیت کا ٹھیک ادراک نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو تفصیلات اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ تکلیف اور دکھ کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ جو تصور ممکن ہے ہمارے بشری احساسات کو اس کا ادراک ہو سکے۔ ذلت خواری، ضعف و ناتوانی، ناکامی، دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کا انسانی جسم کو بھوننا اور ڈسنا، انتہائی کھولتا ہوا پانی پینے اور نہانے کے لیے اور غذا میں ایسا کھانا جسے اونٹ بھی چکھ نہیں سکتے، جھاڑ کانٹے جن سے نہ بھوک مٹے نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، ان سب باتوں کے مجموعی تصور سے ہمارے احساسات تکلیف اور دکھ کے انتہائی درجات کا احساس کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اس کا ذائقہ وہی شخص جان سکتا ہے جو اسے چکھتا اور بھگتتا ہے۔ الیاذ باللہ۔ اب
یہ ہوگی وہ اس کا بارے میں یہ ہوگے، یہ ان حالات جہنمی کے ہو گئے جو ان کو وہاں پر جو ہے دیا جائے گا۔ ہاں، جو بات آئی تھی نا کہ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، ویسے چہرے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اب ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے اور اپنی کارگزاری پر لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، اپنی کارگزاری پر وہ لوگ جو ہے خوش ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو صحیح اور عمل کر کے وہ آئے ہوں گے اس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ وہ چہرے تھے جو پریشان اور جو اس میں تھے تکلیف اور اس کے خوف اور ڈر کے اس میں تھے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے چہروں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اس صورت میں کر رہا، دونوں کمپیریشن ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چہرے ہوں گے جو اس کے بہترین نتائج انہیں آخرت میں وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح اور تقوی کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کیں، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں، احکام الہی کی اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کیں، معصیتوں گناہوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے اور جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یہ سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا۔ وہاں پر ان کو احساس ہوگا، آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور جن کے نامہ اعمال کی کثرت بری ہوگی تو بائیں ہاتھ میں لیں گے اور پیچھے سے لیں گے، پیچھے سے جو ہے وہ لیں گے۔ تو یہ چیز بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ اس کا نعمت اور سعادت ہونا پوری طرح اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب کوئی شخص اس دنیا کی زندگی اور اس میں ہونے والے آگے جو لا تسمع فیہا لاغیہ کے اندر یہ بات ہے کہ جو لغو بات کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا، اور قلب کے لیے اس سے زیادہ راحت بخش کوئی بات نہیں کہ وہ خیر پر مطمئن اور اس کے عمدہ اور بہتر انجام سے وہ لوگ راضی اور خوش ہو۔ پھر اس کی مسرت اس بات سے بے حد اور حساب بڑھ جاتی کہ اس کا انجام مہربان اور کریم اللہ کی رضا کی شکل اختیار کر گیا، اللہ کی ابدی رضا اس کے حصے میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس خوش بختی اور سعادت کا جنت کی تمام نعمتوں سے پہلے ذکر کرتا ہے، اس کے بعد وہ جنت اور اس کے ساز و سامان کو جو ان سعید پاک روحوں کے لیے مقدر ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فی جنت عالیہ، یعنی وہ جنت بہشت بری میں ہوں گے۔ جنت فی نفس بلند، بالا اور بزرگ ہے، مزید برآں درجات اور مقامات کی بلندی کے لفظ سے احساسات میں ایک خاص قسم کا تاثر پیدا ہوتا ہے، یعنی عالی مقام جنت ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے وہ۔ اور اس کے بعد فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے کہ جنتی وہاں پر کوئی لغو بات جو ہے وہاں پر نہیں سنیں گے۔ اس آیت کے طرز تعبیر سے سکون، سلامتی، طمانینت، محبت، رضا اور دوستوں کے مابین سرگوشی اور گفتگو کی جو فضا ابھر کر سامنے آتی ہے، یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اہل جنت نہ صرف یہ کہ بیہودہ اور لغو یعنی فضول گفتگو سے دور رہیں گے، بلکہ وہ اس سطح سے بلند ہوں گے کہ لا یعنی
گفتگو میں مشغول ہوں جس میں نہ خیر ہو اور نہ عافیت۔ تنہا یہ چیز بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ اس کا نعمت اور سعادت ہونا پوری طرح اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب کوئی شخص اس دنیا کی زندگی اور اس میں ہونے والی لغویات، بحث و جدال، کشمکش و نزاع، مقاسمت، شور و شغب، مذمت اور ملامت، دروغگوئی اور فتنہ و فساد کی گفتگوؤں کو ذہن میں مستحضر کرے۔ اس وقت وہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات ان کے کان میں نہ پڑے گی، میں پوشیدہ، پرامن سکون، پرسکون سلامتی، پسندیدہ دوستی اور خنک سایہ کا صحیح طور سے احساس کر سکے گا۔ اس آیت کے الفاظ روح کے لیے باد بہاری اور شبنم کا کام دیتی ہیں۔ الفاظ بہت آسانی اور نرمی اور خوبی کے ساتھ زبان سے پھسلتے ہیں۔ عبارت کے آہنگ و ترنم میں بھی نرمی اور خنکی ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ زمین پر اہل ایمان کی زندگی جنت کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ وہ دنیا میں بھی نزاع و جدال اور لغو باتوں سے دور رہتے ہیں اور اس طرح جنت کی بزرگ اور اعلیٰ نعمتوں سے بھری زندگی کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پسندیدہ بزرگ اور اعلیٰ نعمت کا جنت کی دوسری نعمتوں سے پہلے ذکر کرتا ہے، اس کے بعد وہ ان نعمتوں کو بیان کرتا جن سے انسانی حواس کو تسکین ہوتی ہے۔ وہ ان نعمتوں کو ایسے الفاظ اور انداز سے تذکرہ کرتا ہے کہ انسان کے لیے ان کا تصور کرنا ممکن ہو سکے۔ جہاں تک ان نعمتوں کی حقیقی کیفیات کا تعلق ہے، وہ اہل جنت کے اپنے ارتقاء یعنی ڈیولپمنٹ کے مطابق ہوں گی۔ ان نعمتوں کو صحیح طور پر وہی شخص جان سکتا ہے جو ان سے خود متمتع ہوگا۔ یہ تفسیر فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ پھر آگے فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے چشمے ہوں گے۔ عین جاریہ اچھلتے چشمے کو کہتے ہیں۔ اس میں تشنگی کی سیرابی کے ساتھ حرکت، روانی اور پانی کے اچھلنے کا حسن اور جمال یکجا ہے۔ بہتا پانی انسانی احساسات کو زندگی اور متحرک روح کا احساس دلاتا ہے۔ اس پہلو سے اس میں نظروں اور روحوں کے لیے سامان کیف و لذت ہے، ایسا کیف جو احساسات کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے۔ پھر فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے شاہی تخت ہوں گے۔ اونچے ہونے میں اشارہ صفائی و نظافت کی طرف ہے، جیسا کہ اس میں طہارت اور پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ساغر قرینے سے چنے ہوں گے، قطار در قطار رکھے ہوں گے، پینے پلانے کے لیے بالکل تیار، نہ ان کے مانگنے کی ضرورت اور نہ ان کے تیار کرنے کی ضرورت۔ یعنی ساغر ہر وقت بھرے ہوئے ہوں گے اور موجود ہوں گے ان کے سامنے، تو ان کو اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں۔ پھر اس کے بعد وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوں گے۔ نامارق تکیوں اور مسندوں کو کہتے ہیں جن پر آرام لینے کے لیے تکیہ لگایا جائے گا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وَزَرَابِيَّ مَبْثُوثَةٌ، ساغر کہیں گے گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے مشابہ نعمتوں کا زمین میں لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ جنت کی نعمتوں کو اہل زمین کے فہم سوچ کے قریب لایا جا سکے۔ رہی ان نعمتوں کی اور ان سے لطف اندوز ہونے کی حقیقی کیفیات، تو جنت میں ان لوگوں کے اپنے مذاق اور تجربے کے مطابق ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا برتنا مقدر فرمائے گا۔ یہ ایک فضول کوشش ہوگی کہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے موازنہ کیا جائے۔
بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ اس کا جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔